کم کمائیں گے ایسا ہوتا ہے، یا جو مقدر میں اس کو جو یہاں مل رہا وہاں بھی وہی ملے گا، جو وہاں مل رہا تھا وہ یہاں ملے گا، اس طرح سے۔ تو دیکھیے رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جو ہماری تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا اتنا مجھے مل کے رہیں گا۔ جب تک میں اپنے رزق کا آخری دانہ نہیں کھاؤں گا یا مجھے وہ حاصل نہیں ہو جائیں گا، میری موت بھی نہیں آئیں گی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی موت بھی نہیں آتی جب تک کہ وہ رزق کا اپنا آخری حصہ لے نہیں لیتا، اس کی ڈیتھ بھی نہیں ہوں گی چونکہ اس کا باقی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو رزق آپ کے تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ہے، آپ کا اور میرا کام ہے اس کے لیے کوشش کرنا، اور یہ سنت ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن کوشش کی وجہ سے ملتا نہیں، وہ ہے لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، آپ کوشش کرتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دے دیتا ہے، تو کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق آپ کو ملے گا وہ لکھ دیا ہے، حلال سے کماؤ یا حرام سے، وہ آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، مطلب آپ کو کتنا ملے گا وہ طے ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو 100 ملنا ہے پوری لائف میں، تو 100 تو ملیں گا، آپشن آپ پر ہے کہ حلال سے کماؤ یا حرام سے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 100 ملنا ہے، وہ 100 مل جائے گا۔ تو لہٰذا سوال تھا کہ انڈیا میں رہیں گے تو کمائی اور باہر جا کے کمانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے آپ چاہے ہندوستان میں رہے یا بیرون ملک جائے، جو آپ کو رزق جتنا ملنا تھا آپ کو ملے گا۔ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے انڈیا میں تھے تو آپ کو 10,000 مل رہے تھے، دیکھو آپ فلاں گئے ہم تو بول رہے تھے وہاں زیادہ رہتا، اب آپ دبئی چلے گئے وہاں 30 مل رہا، آپ کو 40 مل رہا، 50 مل رہا، دیکھو ہم تو بول رہے تھے۔ تو جب آپ انڈیا میں تھے تو اللہ نے جتنا لکھا تھا اتنا وہاں ملا آپ کو، اور جب آپ باہر گئے تو اللہ نے وہاں جتنا لکھا تھا ملا آپ کو۔ لیکن کسی کا یہ کہنا نہیں باہر گئے تو بڑھ گیا، انڈیا میں رہتا تو نہیں بڑھتا تھا، یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں، آپ سمجھ رہے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نے جب اس ملک میں کمانا تھا تو آپ نے کمایا، اور جتنا رب نے لکھا تھا مل گیا۔ جب آپ اس ملک میں جائیں گے تو لکھا، تو کوشش میں وہی کہہ رہا ہوں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ کتنا لکھا ہے آپ اور میں جانتے نہیں ہے، تو ایکسپلور کرنا دنیا کو، کوشش کرتے رہنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں، جتنا رزق آپ کے تقدیر میں اتنا رزق آپ کو مل جائے گا۔ سوال کا ایک پارٹ تھا کیا رزق کی وجہ سے وہاں بھی چلے جائیں گے آپ بیرون ملک؟ اگر وہاں لکھا ہے تو ہاں، اللہ نے اگر آپ کا رزق کسی اور ملک میں لکھا ہے تو وہاں جا کے حاصل کریں گے، اللہ نے کسی اور ملک میں موت لکھی تو وہاں جا کر مرنے والا انسان، کسی اور ملک میں بچوں کی پیدائش لکھی تو وہاں جائیں گا بچے پیدا ہوں گے، کسی فلاں ملک میں یا فلاں جگہ نکاح ہے تو وہاں جا کر ہونے والا ہے، یہ سب چیزیں طے ہے۔ یا کسی جگہ آپ کی تقدیر میں گاڑی لکھی تو وہاں جائیں گے، گاڑی حاصل ہو جائیں گے ہم، تو یہ سب بالکل یہ طے ہے کہ آپ اس ملک میں جائیں گے، اس ملک میں انتقال ہوگا فلاں، ساری چیزیں طے یاد رکھیں۔ تو سمجھ لیجیے کسی کی موت لکھی ہے فلاں ملک کے اندر، وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ حالات بن جاتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے۔ سو کوئی سوال کرے نہیں وہاں نہیں گئے تو کیا ہم نہیں مریں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں وہاں جا کے آپ کی موت ہے، وہ تب تقدیر کا معاملہ ہے، وہ تو جب ہوں گا